کیا اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک پر قرآن پر ایمان لانا واجب قرار دیا ہے؟ کیا خیال ہے کہ لازمی ہے ہمارا قرآن مجید پر ایمان لانا؟ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، یا اگر ہم نہ بھی ایمان لائیں تو اٹس اوکے، ہم مسلمان رہیں گے؟ نہیں، قرآن پر ایمان لانا واجب کیا ہے۔ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کمپلسری کی ہے، اس کو پر ایمان لانا، اور ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ اس کو سمجھنا، پڑھنا، سیکھنا، اس کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ بلیو رکھنا۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کے ساتھ ریلیشن ہی قائم نہیں کریں گے تو کیسا ایمان ہوگا نا ہمارا؟ اچھا، اب اگر قرآن پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، ہم لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسی چیز پر ایمان لانے کو کہے اور ایسی چیز پر بلیو کرنے کو، اور کوئی چیز ایسی ہم پہ کمپلسری کر دے جو کہ انصاف پسند ہے، جو کہ ہم کر ہی نہ سکتے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے الفاظ اور معنی کے اعتبار سے اس قرآن کے حاصل کرنے کو آسان کر دیا ہے۔ یہ قرآن حاصل کرنا آسان ہے، اسی لیے سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، حاصل کرنے والا؟ یعنی ہم نے اس قرآن کریم کے الفاظ کو حفظ اور ادا کرنے کے لیے اور اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ایزی، آسان بنا دیا ہے، کیونکہ یہ الفاظ کے لحاظ سے سب کلاموں میں سب سے بہتر ہے۔ جتنی قسم کی ٹاکس، باتیں، بکس، جو جو کچھ علم ہے، انفارمیشن ہے، جو جو کچھ ہے، سب میں سب سے بہتر ہے، معنی کے لحاظ سے سچا ہے، تفسیر کے لحاظ سے سب سے کلیئر ہے۔ تو ہر وہ شخص جو اس کی طرف متوجہ ہوگا، اس کی طرف اپنا دھیان کرے گا، اس کو اپنا فوکس بنائے گا، اللہ اس کے مقصد کو انتہائی آسان بنا دیتا ہے۔ ایسے آسان نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ جو بسم اللہ کرتا ہے، جو سٹیپ اٹھاتا ہے، جو رجسٹریشن کروا لیتا ہے اور جو کورس شروع کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے اس علم کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حفظ اور تفسیر کے اعتبار سے قرآن کا علم تمام علوم سے زیادہ آسان ہے حقیقتاً، اور یہ سب سے بڑا علم ہے۔ یہی وہ نافع علم ہے، نفع مند علم ہے کہ جب بندہ اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کو حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض سلف صالحین اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ کیا کوئی ہے جو کہ علم طلب کرے کہ اس کی مدد کی جائے؟ کیا کوئی ہے کہ وہ علم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے تو اس کی مدد ہو؟ اسی وجہ سے مفسرین اس سے مراد، اس کے جو معنی ہے، یہ اس کے مختلف ڈیفرنٹ پرسپیکٹو سے اس کو بتاتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اسے حفظ کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، اور قرآن کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کو زبانی یاد نہیں کیا گیا۔ تورات، انجیل، زبور وہ محفوظ بھی نہیں ہوئی۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ جتنا مرضی رٹا لگا لیں، زبردست ہو کرنے میں، لیکن جب آپ یاد کرنے کے بعد پیپر میں یا کہیں پر لکھنے بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ورڈنگ چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ، لیٹر بائی لیٹر ویسے کا ویسے ہی یاد ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ، ہم نے اسے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، اس طرح کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی حکمت کو لکھ دیا ہے، اس اعتبار سے بھی آسان ہے۔ پھر تیسرا، ہم نے اسے ایسا بنایا ہے کہ یہ دلوں کو موہ لینے والا ہے، یعنی دل اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف، اور اس کی سماعت سے لذت حاصل ہوتی ہے، اس کو سن کر مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ جس کو سمجھ نہیں وہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سننے اور سمجھنے سے کوئی اکتاتا نہیں ہے۔ یہ آسانی ہی ہے نا، ورنہ ہم کوئی ایک بہت پسند کا کوئی ناول بھی ہے، کوئی چیز بھی ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے، بہت شوق آیا، دو دفعہ، تیسری دفعہ ہم بور ہونے لگتے ہیں، اس سے اکتانے لگتے ہیں۔ بلکہ کیا ہے اس قرآن کا مزہ کہ آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ اور زیادہ اس کو انجوائے کریں گے، اور زیادہ وہ آپ کے لیے لذت کا باعث بنے گا، آپ کے، اور آپ اس کے قریب ہوتے جائیں گے، آپ اور اٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف۔ اور یہ نہیں ہوتا
کہ میں کہوں کہ اب میں اس کے معنی جان گیا ہوں، میں نے اب حفظ بھی کر لیا ہے تو میں اسے اب نہیں سنوں گی، بلکہ وہ ہر لمحہ قرآن کی لذت اور علم میں بڑھتا ہی جاتا ہے، جو کہ قرآن کو تھام لیتا ہے۔ تو اگر میرا قرآن پر ایمان ہے تو مجھے اس بات پہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ واجب کیا ہے اس کو سیکھنا سمجھنا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے لیے آسان بھی ہے، میں اس کو سیکھ سکتی ہوں۔ اگر نہ سیکھ سکتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے کیوں کہتے ہی کرنے کو؟